لیکن سے تکریم معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، وقال وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل اور آپ ایک شہزادی رسول کی خوشی کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان خوشیوں کو دوبالا فرمائیں اور اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ قرآن عظیم کی سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، فرما برداری کرنے کا، جس میں پہلی جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی کائنات میں کم و بیش 2 لاکھ یا 1,24,000 انبیاء کرام اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو ان کا واحد ہی مقصد تھا کہ اللہ رب العزت اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی فرما برداری کی جائے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرا گروہ اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ کو خوش نہیں آتے نافرمانی کرنے والے اور انکار کرنے والے۔ تیسری جگہ پر اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ 3 قرآن کی آیتیں ہم اور آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے حد بلوغ کے بعد سے لے کر ہماری زندگی کے آخری سانس تک جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی
اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق اس سے دونوں جہان کی عزتیں بھی عطا فرمائی، شہرتیں بھی عطا فرمائی، اور کامیابی سے انہیں ہمکنار فرمایا۔ اس ضمن میں ایک دو واقعات نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ایسے آپ کو مل جائیں گے تاریخ اسلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لوگ کس حد تک یعنی آگے بڑھ کر حضور کا کہنا مانتے تھے۔ آج جتنے بھی فرامین ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام اپنی زبان سے بیان کرے یا سادات کرام بیان کریں یا ہمارے دوست احباب بھی اگر وہ اللہ اس کے رسول کے فرامین سنائیں، تو ہماری اور آپ کی سمجھ کے مطابق ہم اور آپ جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، لیکن یہ بڑے لوگ تھے کہ جن کی شان یہ تھی کہ اگر وہ رسول اللہ کا فرمان دشمن سے بھی سن لیتے تھے تو اس کی بھی اہمیت کا تقاضا یہ تھا۔ کائنات کا ایک تاریخی باب ہے، جو کتابوں سے ربط اور ضبط رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ جب شب معراج سے واپس آئے، یعنی معراج کو جو واقعہ ہوا رات میں، اور جب حضور نے آ کر یہ سنانا تھا تو بیچ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے صرف اتنا کہا کہ جبریل میں کیا یہ لوگوں سے بیان کروں؟ تو کہا ہاں محبوب، اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ بیان کر دیں۔ تو کہا جبریل اس کو کوئی مانے گا؟ یعنی اس دور میں حضور بات کر رہے ہیں کہ میں لامکاں سے واپس آ گیا ہوں، جس دور میں پلین کا کوئی تصور نہیں، راکٹ کا کوئی تصور نہیں، ہوائی جہاز کے اڈوں کا کوئی تصور نہیں، اور آسمان کی طرف اڑان کا کوئی تصور نہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، کہا جبریل کیا کوئی مانے گا؟ تو جبریل علیہ السلام کی عظمتوں پر سلام، انہوں نے بیچ راستے میں ایک جملہ کہا اور حضور کے دل کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ محبوب کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا ابو بکر ضرور مانے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ قوم مسلم کی تباہی کا سب سے بڑا حال جو آج دنیا رو رہی ہے نا، شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اب خود جا کے چیک کر لو، دنیا بھر کی مسجدوں میں آج جتنی بڑی تعداد میں ہماری مسجد میں غیر حاضری ہے نا، اتنی غیر حاضری ہم کہیں نہیں کرتے۔ یہ ہماری کمزوری کا ایک سبب ہے۔ لیکن جو حضور کی بات جبریل علیہ السلام جیسی شخصیت نے، اور علامہ فیض عمر قادری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کتنی شان کی مالک ہوگی اور ان کی فضیلت کتنی بلند رتبہ ہوگی۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام خدمت رسول میں حاضر ہیں اور حضور نے پوچھا جبریل، کہا کیا؟ کہا اللہ نے تو تجھے نوری بنایا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا جبریل اگر تو انسان ہوتا تو تو کیسا بننا چاہتا؟ کس سے؟ کہا سید الملائکہ سے، جو یہ سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے اور فرشتوں کے سرداروں کا نام ہے، ان سے یہ کہا جبریل اگر تجھے اللہ انسان بناتا تو تو کس صورت میں رہنا چاہتا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ انسان بناتا تو میں یہ عرضی رکھتا کہ مولا ابو بکر جیسا بنا دے۔ یعنی یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ان کی فرما برداری میں سنانے جا رہا ہوں۔ کہا جبریل نے کہا حضور ابو بکر مان لیں گے۔ اب حضور تشریف لے آئے، جبریل علیہ السلام چھوڑ کے تو نکل گئے۔ جب صبح ہوئی نا تو حضرت ام ایمن جو ساتھ میں تھیں ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اب انہوں نے یہ جملہ کہا ام ہانی نے کہا حضور اگر یہ بات آپ لوگوں کو بیان کر دیں گے نا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، جبریل نے یہ کہا ہے کہ یہ بات مجھے سب کے سامنے کہنی ہے۔ اب یہ بات حضور نے کہہ دی، یعنی حرم میں آئے، تشریف لائے، لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی۔ اب محبوب کا کام تھا، اللہ کا حکم تھا، محبوب نے کر دکھایا، یعنی کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے یہ سیر کرائی۔ لوگوں نے سوال بھی کیے، تنقیدیں بھی کی، تانے بھی دیے، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد لوگ بکھر گئے۔ لیکن اس مجمع میں سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں تھے، وہ کسی جگہ تشریف لے گئے تو اور وہیں سے واپسی ہو رہی تھی، اور لوگ اس واقعے کو سننے کے بعد کشمکش میں تھے کہ یہ محمد عربی نے یہ کیسی بات کر دی، اور ایک تشویشناک ماحول پیدا ہوا۔ لیکن لوگوں کو یہ خدشہ گزرا ہو نہ ہو آج ابو بکر کے معاملات میں ہم دخل اندازی کریں گے کہ ہر بات پہ وہ تصدیق کرتا ہے، آج ابو بکر کو ہم فسلا لیں گے کہ اتنا بڑا واقعہ جو اس کا دوست بیان کر رہا ہے، کیا ابو بکر اسے بھی مان لے گا؟
اور اس میں سب سے پہلے کون نکلا؟ ابو جہل نکلا، اور اس نے حضرت صدیق اکبر کو تلاش کیا، اور تلاش کرتے 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 فوری طور پر ملاقات کی، اور جیسے آپ کا مقابلہ ہوا نا، کہا ایک معاملہ پیش آ گیا مکہ شریف میں۔ کہا کیا؟ کہا کہ تمہارا جو دوست ہے نا، جو میرا بھتیجا ہے، کہا ہاں۔ کہا جو ایسی باتیں کرتا، کہا کیسی؟ کہا اس نے کہا کہ رات کے مختصر سے حصے میں حرم سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتواں آسمان، ساتواں آسمان سے سدرہ، سدرہ سے عرش، اور عرش کرسی اور لوح سے لیتے ہوئے میں لامکان تک گیا، جنت دوزخ سب کچھ دیکھا، اور ایک لمحے میں واپس آ گیا۔ کیا ابو بکر تم اپنے دوست کی یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار ہو؟ کہہ کون رہا تھا؟ ابو جہل۔ ابھی حضور نے نہیں کہا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا؟ ابو جہل نے یہ کہا ابو بکر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کہہ رہا ہے ابو جہل۔ لیکن واہ ابو بکر تمہاری محبت اور اطاعت کو سلام، تم نے کہا بول تو صحیح، انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ جو میں نے سنا ہے نا یہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اوہ یہ باتیں کرتے ہیں، بس یہ نہیں کہا، کہا بس اتنی بات ہے؟ کہا یہ جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے، عرش و لامکاں ہو کے آئے، ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہاں سے حرم تک جانا، حرم سے لے کر بیت المقدس تک جانا مشکل ہے کسی سواری پر، کیا تم یہ ہوا میں اڑنا، آسمانوں کے دروازے چیر کر جانا یہ بھی مانتے ہو؟ ابو بکر مسکرا کر کہتے ہیں ابو جہل۔ کہا کیا؟ کہا تو نے تو آج سنی ہے، ابو بکر روز سنتا رہتا ہے، اور سن میرا مزاج تو یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی محبوب نے جو سنایا وہ کم ہے، اگر میرا مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ کچھ کہتا تو ابو بکر بھگے جو چلا کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اس کو کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔ آج ہم سب اللہ کا شکر ہے، آج ہم اور آپ، ہم سب کے ہر دل عزیز سید محمد جاوید بابا، ان کی صاحبزادی کے ایک خوشی کی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ سب کی حاضری، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں مومن کی روح جو ہوتی ہے نا وہ قید نہیں رہتی، الحمدللہ۔ اس کے وصال کے بعد اس سے جہاں وہ چاہتے ہیں نا وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی خوشی میں آج جاوید بابا کی روح بھی موجود ہوگی، اور یہ اپنی اس روحانیت کے اعتبار سے جو ایک روح کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ روح اس کے بعد بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرب خاص میں ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ ان کی روحانیت کا ایک پس منظر ہوگا کہ ہم سب مل کر ان کی بیٹی کی خوشی کی تقریب میں، اور آپ سب احباب جتنے بھی رشتہ دار حاضر ہیں، یقیناً ان کی خوشی میں آپ شریک ہیں۔ لیکن یہاں سے اٹھتے وقت یہ بات ذہن میں لے کر جائیں کہ آج سے اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ میں نے جب سے میں سمجھدار ہوا ہوں اور جب سے میں نے جاوید بابا کو دیکھا ہے، آپ یقین جانیں انہوں نے جب سے پیر و مرشد کی سنگت حاصل کی اور جیسی ہاشمی کمیٹی سے مطلب گہرے تعلقات ہوئے، تب سے لے کر انہوں نے زندگی میں کبھی نماز جانے نہیں دی۔ اس بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ نماز اور باقاعدہ انہوں نے سنت رسول لگ کر اپنی زندگی کا ایک بہترین رول جو ہمارے بیچ میں رہ کر پیش کیا ہے۔ میں تمام جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر حقیقی معنوں میں ان کی بیٹی کی خوشی کی تقریب میں حاضر ہو، آج سے کوشش کرنا اپنی زندگی میں نماز کا ایک طریقہ ہے نا، اپنی زندگی میں اپنا لو اور نمازی بن جاؤ۔ دوسرا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں، یہ تو سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ دوسری بات سنیے کہ کبھی کبھی حکم نہیں ہوتا ہے، اشارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پھر کسی کے اشارے یا حکم کا انتظار نہیں ہوتا۔ عاشق کا عشق جو ہے نا وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بھی اطاعت ہے۔ ابھی آپ نے اشعار کی صورت میں وسیم بابا سے اور ایوب بابا سے جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات میں ایک بات سنی ہے، اس میں ایک واقعہ یہ بہت بڑا ہی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحبہ پر حضرت مولا کائنات کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ جب واپس آئے تو حضور نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور مولا کائنات سے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور نے اپنا سر ان کی ران پر رکھ دیا اور سو گئے۔ اب حضور سو رہے ہیں اور مولا کائنات اس کام کی بنیاد پر ابھی عصر کی نماز ادا نہیں فرمائے تھے، یہاں تک کہ اسی کشمکش میں سورج ڈوب گیا، اور جیسی سورج غروب ہوا نا تو مولا کائنات کو ایک درد ہوا۔ اب یہاں دیکھیں، ایک طرف ہے اللہ کی عبادت، ایک طرف ہے رسول اللہ کی نیند،
اس سے کائنات میں یہ پتا چل رہا ہے کہ کائنات میں رسول اللہ کی نیند کی اہمیت جو مولا کائنات نے بیان کی ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضور کی نماز نہیں, حضور کی جو شان ہے وہ نہیں, صرف حضور سو رہے ہیں, اور حضور کے سونے کی بھی حالت میں اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی نیند میں خلل نہ آئے اس کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں. نماز عصر جیسی عصر جا رہی ہے, لیکن جب مولا علی نے کتابیں اس زمانے میں تھے نہیں, لیکن حضور سے عصر کی نماز کے وقت خود مولا کائنات نے قرآن پڑھا تھا, عصر کے فضائل جانتے تھے, لیکن ایک حضور کی نیند کی خاطر عصر کے لیے سورج ڈوب گیا, لیکن مولا کائنات نے ایک ذہن دیا. آج ہمارے اندر بھی یہ حالات پائے جاتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ, کہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر ہم بھی کبھی کبھی بہک جاتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ رحم فرمائے, میں یہاں کے حالات تو نہیں جانتا, پوری دنیا میں یہ بسا ہوا ہے کہ آج ہماری دسترخوان پر آ کر وہابی بھی کھاتا ہے, دیوبندی بھی کھاتا ہے. یہ دستور ہے آج ہمارا. یہ مولا کائنات ہیں, عشق رسول اس کو کہتے ہیں, علوی ہونا, مولا کائنات کا عاشق ہونا اس کو کہتے ہیں. نماز عصر ہے, نیند رسول اللہ کی ہے. عصر کے سورج کو غروب ہونے دیا, اور جب غروب ہو گیا نا تو پھر بات یاد آ گئی. عشق نے فیصلہ کر لیا تھا اس وقت, کہ علی عصر پڑے گا کہ حضور کو جگائے گا, یعنی سورج کو غروب ہونے دے گا کہ حضور کو جگائے گا. جب دل سے پوچھا نا تو دل نے ایک جملہ کہا اگر عصر چلی بھی گئی نا تو اس کی قضا ضرور ہے, لیکن پھر یہ کبھی زندگی میں محبت کا موقع نہیں ملے گا کہ کبھی تیری گود میں رسول اللہ کا سر آئے یا نہ آئے. یعنی یہ عشق رسول ہے, یہ فرما برداری ہے. انہوں نے اسی وقت جو ہے حضور کو نیند میں رکھا, سورج کو غروب ہونے دیا, لیکن ایک فکر ہوئی, اللہ کی اطاعت چھوٹ رہی تھی, لیکن جیسے آنسو نکلے نا تو حضور کے رخ انور پر گرے, اور جیسے حضور بیدار ہوئے فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ عصر چلی گئی ہے. اب جب عصر چلی گئی نا, یہ کہا نا تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے اللہ, علی تیری بھی اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی بھی اطاعت میں تھا. ابھی اللہ کا فرمان آپ کو میں نے سنایا. ابھی یہاں اللہ بھی فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہی رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, بلا تشبیہ اور تمثیل. نیند حضور فرما رہے ہیں, گود مولا کائنات کی ہے, جا رہی ہے عصر کی نماز, اور عصر کو چھوڑنا یہ بظاہر اللہ کی نافرمانی ہے, لیکن یہاں رسول اللہ نے بتا دیا کہ اگر عبادت کے معاملے میں اگر رسول اللہ کی ذات سامنے ہو تو پھر وہاں عبادتیں نہیں, مصطفیٰ کی ذات کو مد نظر رکھا جائے گا. آج ہم معمولی سی رشتوں کے لیے سب سے سمجھوتا کر بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں 75% وہاں بھی آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے میں کسی کو مخالفت نہیں ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے. آج ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ یہ باتیں عام ہیں, لیکن جس کو عشق رسول ہوگا نا وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا, اس کا سینہ ہی گوارا نہیں کرے گا. اور یہ رسول اللہ کے صحابہ کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور اس کے سوا سن لو, اطاعت صرف یہی نہیں ہے جو ہم اور آپ سجا کر بیٹھ گئے, نہیں. مجلس یہ کوئی بڑی اطاعت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک رسم ہے, اللہ ماشاءاللہ, خالی شادی ہو, ایک جلسہ ہو, جلوس ہو, نعت خوانی ہو, تقریر ہو, صلاۃ و سلام, دعا اور نیاز, ایک رسم چلی آ رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی اطاعت کس کو کہتے ہیں نا, یہ کوئی حضرت عثمان غنی سے سیکھ لیں. صحیح بتا رہا ہوں. آپ کائنات میں بڑے بڑے اطاعت شعار کو دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے اطاعت گزار کو سنے ہوں گے, لیکن یا رسول اللہ آپ نے حضرت عثمان غنی کو کتنا اطاعت شعار بنا دیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ فضل اور کمال عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے کعبہ شریف پہنچ کر بھی, یعنی مکہ میں تنے تنہا پہلی بار جب صلح حدیبیہ جو ہوئی نا, اس کے واقعے میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو کعبہ شریف کے لیے بھیجا, کہا مکہ شریف جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم لوگ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے. پہنچ گئے. اب وہاں اطاعت رسول دیکھیے, پہنچ گئے حرم میں سرداروں کے سامنے, اور انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا حضور کا کہ حضور لڑنے کے لیے نہیں آئے, عمرہ کے لیے آئے, آپ اجازت دے دے. کہا عثمان یہ تو نہیں ہوگا, ہم انہیں اس سال تو مکہ نہیں آنے دیں گے. کہا ٹھیک ہے. تو کہا آپ مجھے جانے دو. تو کہا تم یہاں تک آئے ہو نا,
تو یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے. یہ جملہ ہے, حرم ہے, کعبہ تمہارے سامنے ہے. وہ لوگ تو آ نہیں پائیں گے, آپ واپس جا رہے ہیں, کم از کم یہاں تک آئے ہو تو یہ طواف کر لو نا. اس کو کہتے اطاعت, اس کو کہتے محبت. ہے حرم میں موجود, کفار کہہ رہے ہیں کہ عثمان بن عفان یہاں آ گئے ہو نا تو طواف کر لو. حضرت عثمان بن عفان کا عشق رسول یہ جواب دیتا ہے, کہا اگرچہ حرم میں موجود ہوں, جب تک مصطفیٰ طواف نہ کریں گے عثمان طواف نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں بھائی عشق رسول اور محبت رسول. ورنہ ہماری اور آپ کی ڈگریاں جو ہے نا وہ یہیں کی یہیں دری رہ جائے گی. ہم کسی کے سامنے کچھ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے کہ جو امتی اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا اپنی زندگی میں چند بال داڑھی پر نہ سجا سکتا ہو, وہ رسول اللہ کو کیا لے کر منہ دکھائے گا. ارے 5 وقت کی نماز میں سینکڑوں گھنٹے نہیں لگتے. ہم اور آپ جو دوستوں کے لیے, احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, پورے لوگوں کے لیے ہم جو کئی گھنٹے دیتے ہیں نا, اتنے گھنٹے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نماز کے لیے نہیں لگتے. آج ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ بڑی مشکل سے, آج میں نے ایک اسٹیٹس رکھا تھا, جو میرے دوست ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کبھی, بڑا مشکل ہے, ہم لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, ہم لوگ جب نیت باندھ لیتے نا اللہ اکبر, پھر دوسری یا تیسری چالو ہوتی ہیں تو بھول پڑ جاتی کہ 2 ہوئی کہ 3 ہوئی. یعنی یہ مولانا لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ ان سے پوچھ لو, جیسے اللہ اکبر کہہ دو آپ, اس کے بعد بڑی مشکل سے یہ خیال کسی کو آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح بھی نماز پڑھتے ہوں گے, میرا حسن ظن ہے آپ یقیناً ایسے ہی نماز پڑھتے ہوں گے, اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن میرا وہم یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. آپ چیک کرنا, فجر کی نماز سے چیک کرنا, جیسے سنت کی نیت مان لو نا آپ. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے, جب فجر کی نماز میں کسی امام سے غلطی ہو جاتی تھی نا, تو ہم لوگ بڑی جماعت کے لوگ تھے, تو حضور آ کر حجرے میں پوچھتے کہ آج امام نے کون سی غلطی کی, تو سب کی نگاہیں سے جھک جاتی. تو حضور ازراہ مزاح یوں فرماتے, ایسا لگتا تھا کہ تم بھی کعبہ شریف میں نماز پڑھنے گئے ہوں گے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نماز میں کون رہتے, کوئی نہیں. لیکن یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے حقیقت میں اطاعت کی, فرما برداری کی, تو ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ حرم کعبہ میں رہ کر بھی رسول اللہ کو نہیں بھولے. آج ہم اور آپ اپنی خوشیوں میں دیکھ لیں, جیسے یہ شادی کی تقریب ہے, الحمدللہ مسلسل یہ دوسرا پروگرام آپ کے قبیلے اور خاندان کے طرف سے ہیں, ہونا بھی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کمزوریاں کبھی کبھی یہ بھی آ جاتی ہے کہ آج جتنا پیسہ قوم مسلم کا شادی کے موقع پر خرچ ہو رہا ہے نا, یعنی میں خرچ کرنے کی مناد نہیں کر رہا ہوں, لیکن فضول خرچ جو ہو رہا ہے نا, اس پہ تھوڑا توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں ناچ گانا عام ہے, ڈی جے تو مطلب معمولی سا معمولی آدمی بھی لاتا ہے. اس کے سوا جتنے بھی اور خرچے ہیں, جو جتنا بڑا آدمی اتنا زیادہ بڑا خرچہ. ہمارے یہاں چھوٹا سا ایک دیہات ہے یہاں قریب میں, یعنی بالکل قریب میں اونا کے, وہاں ایک بندے کے یہاں خالی بیٹے نے جنم لیا نا تو اس نے پالٹی دارو کی دیو میں رکھوائی تھی. یہ اونا کا حال ہے. یہ غلط نہیں ہے, یہ بھی بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی میں اس نے یہ کر لیا. ہمارے یہاں بڑے بڑے مالدار اسی اونا میں جمع ہیں جنہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے نہیں, غیر مسلموں کے لیے لاکھوں روپیہ کا دارو پلایا ہوا ہے, اور یہ داخلے دیے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, غریب آدمی جب یہ کرتا ہے نا تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اتنا سب بڑا چڑھا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں نکاح اتنی دھام دھوم چیز کا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں نکاح صرف اور صرف ایجاب و قبول کا نام ہے. یعنی مولانا صاحب آئے اور پوچھے تو نے قبول کی, بس یہی نکاح ہے, اس کے سوا اس میں کوئی چیز نہیں ہے. آج ہمارے یہاں جو 8 دن سے دم دھڑکا ہوتا ہے اور جو مطلب ہو رہا ہے نا, اب اس میں کوئی لوگ بولتے بھی نہیں, اور اس میں تعجب کیسی ہے معلوم ہے, ایسے لوگ بھی گانے بولنے آتے ہیں جو ایک اسٹیج پر ہو تو نعت بولتے ہیں اور دوسرے اسٹیج پر جائیں تو گانے بھی بول سکتے ہیں. یعنی ایسے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسا نہ کریں, آپ گانا باجا اور یہ ڈسکو ڈانس سے آپ کیا لے لیں گے بتائیے مجھے. آپ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی ناچتے ہیں, نہیں, بہت سارے لوگ دنیا میں ہمارے یہاں نچائے جا رہے ہیں. لیکن دل کے کانوں سے تھوڑا سوچ سمجھ کر بتائیے مجھے کہ دنیا میں جتنے بھی ڈانس ہو گئے یا آپ جتنے ہوں گے, جتنے بھی ڈانس آپ نے دیکھے, مجھے بتائیے آپ کو 1 پیسے کا بھی آپ کو فائدہ ہوا ہو؟ میں نے تو آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کسی کے میں ڈانس میں گیا ہوں اور مجھے کوئی فائدہ ملا ہو. میں نے تو نہیں سنا.
مشکل ہے. اب لوگ کہتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے. اب ہمارے جلسوں میں بھی یہ ہو گیا کہ مزہ جس چیز میں آوے نا وہ کام کرنا چاہیے. اب مزہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے سکون کو نا. مزہ یعنی کیا؟ دل کا سکون. اب دل کا سکون ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں وہ دل کا سکون نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی اللہ کو یاد کریں. اب میں نکاح بتا رہا ہوں. مولا کائنات کا نکاح ہوا ماں خاتون جنت سے. پہلی رات ہے، پہلی رات جس کو ہم شب جفاف کہتے ہیں، فرسٹ نائٹ جس کو کہا جاتا ہے. کن کی؟ کائنات میں ان کی پہلی شب ہے جن کے صدقے میں اللہ میں یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پیدا فرمائے. یعنی ان کی پہلی شب ہے جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کی نعمتیں امتیوں کو عطا فرمائی ہے. یہ ان کی پہلی رات ہے کہ جن کے بیٹوں کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. ان کی پہلی شب ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں شب معراج جنت میں گیا، ایک حور آئی، میں نے پوچھا تیرا نکاح کس سے ہوگا؟ کہا ابو بکر سے، سائیڈ میں ہو گئی. دوسری آئی، میں نے کہا تیرا نکاح؟ کہا عمر بن خطاب سے. تیسری آئی، کہا تیرا؟ کہا عثمان بن عفان سے. اور جب چوتھی آئی نا تو میں حیرت سے تکتا رہ گیا. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل فاطمہ کہاں یہاں سے؟ حضور فرماتے شب معراج. کہا میں نے جبریل سے کہا فاطمہ یہاں کیسے؟ حضرت جبریل نے ہاتھ جوڑ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ فاطمہ نہیں ہے. کہا تو؟ کہا یہ ہم شکل فاطمہ حور ہے. کہا یہ کس کے لیے ہے؟ اتنے میں حور نے ادباً کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اللہ نے علی کے لیے پیدا فرمایا. یعنی یہ وہ جوڑا ہے جس کے لیے جنت میں بھی ہم شبیہ فاطمہ حور چنی گئی. اتنی بڑی شان کے مالک لوگ ہیں کہ ہماری اور آپ کی سوچ جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے نا وہاں ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم کسی شہزادے کے فضائل کا محق بیان نہیں کر سکتے. اس کو رسول اللہ نے اتنا بیان کیا ہے. لیکن میں نکاح ان کا بتا رہا ہوں. پہلی شب ہے اور جیسی پہلی شب ہوئی ملاقات ہوئی اور جیسی ملے نا تو حضرت سیدہ کائنات اور مولا کائنات کی گفتگو سنیے. انہوں نے آپس میں ایک جملہ کہا. کہا علی. کہا کیا؟ کہا آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بہترین زندگی کا ایک بہترین موڑ عطا فرمایا. کہا ہاں. کہا علی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے جس رب نے یہ موقع دیا ہے خوشی کا؟ کہا ہاں. کہا آج پوری رات اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گزار لیتے ہیں. کیا کہا؟ سجدہ کرتے گزار لیتے ہیں. یعنی جس رات نکاح ہوا اور جس رات مطلب رخصتی ہوئی اسی شب میں شب جفاف جس کو کہتے ہیں اسی رات میں پوری رات انہوں نے عبادت کی. صبح ہو گئی، فجر کی نماز میں پہنچ گئے اپنے اپنے انداز میں. دوسری رات آئی. سیدہ کائنات نے کہا علی. کہا کیا؟ کہا اس رب کا آج بھی شکریہ ادا کر لیا جائے. پوری رات عبادت کی. آج ہمارے یہاں نکاح سے پہلے 8 دن نچوایا جاتا ہے اور 6 دن دلہے کا باقی رہ جاتا ہے تو پھولے کا چڑھایا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ آج تو ناچھی لیونی بات چھیلی رات چھے نے. کہاں جا رہا؟ اب تھوڑا غور تو کیجئے یار، تھوڑا سوچئے تو صحیح کہ آپ یہ کس کے کھیل لا کر ہم نے اور آپ نے اپنے سماج میں رکھ دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا برکاتی بایو نت مانتی نے بہنوں نے منع بھی بہت بھاری پڑھیں تنے نو خبر پڑھیں. الحمدللہ ہمارے یہاں 4 بہنوں چھے. الحمدللہ ہمارے یہاں ممی اتارے پڑھ حیات چھے. بہت مشکل امر ہے. آپ بھی جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ کم از کم کوئی ویڈیو اتار کر سوشل میڈیا پہ نہ ڈال دیں کہ فلاں سید صاحب کے یہاں یہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، فلاں کے یہاں یہ کیا جا رہا ہے یا فلاں کے یہاں یہ کیا جا رہا. ایسا کام نہ کریں. مالداروں سے بھی گزارش ہے جن کو اللہ نے دولتیں دی ہیں لٹا لٹا کر آج جو بیٹھ گئے نا، آج جو سزائیں مل رہی ہیں نا ان کو پتا ہے کہ آج کتنی سزائیں نام گم کر دیے گئے ہیں جنہوں نے بھی نافرمانیاں کی ہے. اس لیے کہ اللہ کا مکمل وعدہ ہے کہ جو میری اور میرے رسول کی نافرمانی کرے گا اس سے میں بری ذمہ ہوں. ان کا ہمارے ذمہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. آج سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ڈبا دیے گئے ہیں. اللہ کے لیے فرما برداری کریں. اور مولا کائنات کی تیسری شب آ گئی. کہا تیسری شب بھی یہ شب چل رہی ہے، ابھی ملاقات نہیں ہے، خالی بس ملے بات بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. 3 راتیں عبادت میں گزار دی اور تینوں راتیں جیسے عبادت میں گزاری نا اتنے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر یہ اطلاع دے دے.
اگر تو نہ گیا اور میرا پیغام نہ پہنچا اور میرے محبوب نے جا کر بتایا نہیں تو مجھے پکا پتا ہے کہ میرا علی اور میری فاطمہ جب تک میرا پیغام نہ پہنچے گا تب تک راتوں میں ملیں گے نہیں. اس لیے کہ مرج البحرین یلتقیان کا جو وعدہ ہے, یخرج منہم اللؤلؤ کا جو لؤلؤ والمرجان کا جو ایک ملان ہے, اور اس کے بعد جو یہ گل کھلنے, یہ موتی کھلانے, یہ میرا وعدہ ہے. اگر یہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہو پائے گا. محبوب سے جا کر کہہ دے کہ 3 راتیں گزر چکی ہیں, ابھی علی اور فاطمہ کی ملاقات نہیں ہے. محبوب جا کر کہیں گے یہ سمندر ملیں گے تو میں اپنی مشیت کے فیصلے کے مطابق پہلے ملاپ پر میں لولو حسن کی شکل میں عطا کروں گا, اور جب دوسرا ملاپ ہوگا تو مرجان کی صورت میں امام حسین عطا کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ ان کی راتیں ہیں, یعنی انہوں نے یہ کیا تھا. اور ایک روایت یہ لکھی ہے, آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ مولا کائنات کے نکاح کے موقع پر یہ بات راز سیدہ کائنات نے جو نکاح کے وقت پیش آئی تھی نا, آخری وقت مولا کائنات سے بتا دی صرف. یعنی زندگی میں کبھی بھی مولا کائنات سے یہ ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے نا تو کم از کم اس کو چھپایا جائے. حقیقت یہی ہے, جتنا چھپا لوگے نا اتنا فائدے میں ہے. لیکن کبھی کبھی اگر ایسا معاملہ آ جائے تو اس کو ظاہر بھی کر دینا چاہیے. جب سیدہ کائنات دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو مولا کائنات سے کہا ایک پرزہ ہے فلاں گٹھری میں, کہا اس کو لا کر میرے کفن میں رکھ دیجئے گا. جا رہی ہیں سیدہ کائنات دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں, اور مولا کائنات سے کہا وہ گٹھری میں کاغذ ہے نا وہ میرے کفن میں رکھ دیجئے گا. اور یہاں رک کر ایک بات یہ بھی آپ تک پہنچاؤں, یہ تو آپ سے تو خالی مخاطب ہوں, آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ایسے دنیا بھر میں یہ لوگ سنتے ہیں تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائیں جن کو کبھی سننے کا موقع نہیں ملتا. عموماً سوشل میڈیا پر لوگ سنتے ہیں کبھی کبھی, تو آپ کے ذریعے سے یہ بات ان تک پہنچ جائیں کہ سیدہ کائنات جب سے حضور دنیا سے تشریف لے گئے نا اس کے بعد سے کبھی آپ مسکرائی نہیں, یعنی ہنسی نہیں تھی, کبھی نہیں ہنسی. آخری وقت میں جب حضرت اسما تشریف لے گئی اور حضرت اسما نے جب آپ کے چہرے پر ایسے حالات دیکھے نا تو سیدہ کائنات رو رہی ہے. فرمایا سیدہ کیا ہوا؟ اب جیسے ملکہ فردوس بری کو روتے ہوئے دیکھا نا تو حضرت اسما سے رہا نہیں گیا. آپ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ کائنات نے آخری وقت یہ جملے کہے تھے جو ساری کائنات کے سیدوں کی دادی اور نانی کہلاتی ہیں. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. ارشاد فرماتی اسما, زندگی بھر میں نے جب سے ہوش سنبھالا نا, کہا میرے بابا کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے اپنے پورے جسم کا پردہ کیا تھا. یعنی اس حد تک پردہ لکھا ہوا ہے کہ کائنات میں حیا اور پردے میں اگر سر فہرست کائنات کی تمام خواتین میں دنیا میں بھی کسی کا نام ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے. اور قیامت کے دن جہاں سب کے اوپر کسی کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا لیکن وہاں بھی سیدہ کائنات کے پردے کا یہ لحاظ کیا جائے گا کہ اہل محشر کو ایک ندا دی جائے گی, اہل محشر سر جھکا لو, نگاہ جھکا لو, اس لیے کہ اب بھی اسی وقت پل صراط سے سیدہ کائنات کی سواری گزرنے والی ہے. یعنی جن کے پردے کا لحاظ قیامت کے دن بھی کیا جائے گا وہ سیدہ کائنات حضرت اسما سے کہتی ہے. کہا اسما زندگی میں نے کبھی بے پردگی کا کام نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے, کب تو جا رہی ہوں اور ہمارے یہاں مدینے میں ایک سسٹم ہے. کہا کیا؟ کہا لوگ جب جنازہ لے جاتے ہیں نا, کہا ہاں, تو کہا اس پہ ایک چادر ڈالتے ہیں اور چادر ایسے میت سے چپک جاتی ہے تو جسم کی جو حیت ہوتی ہے نا, جیسے یہ چپک گیا تو یہاں جیسے ہڈی کی حیت ہے تو ایسے حیت نظر آتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی حیت کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی اس حد تک انہوں نے یہ عریضہ پیش کیا. اور جیسے یہ ارشاد سنا نا حضرت اسما نے تو کہا میں حبشہ جب ہجرت کے لیے گئی تھی نا, کہا ہاں, کہا میں نے وہاں عورتوں کے معاملات میں یہ جنازہ دیکھا تھا. کہا بتائیے. انہوں نے وہ ڈولی بنا کر دکھائی نا تو اس وقت سیدہ کائنات کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اور مسکرا کر حضرت اسما نے وجہ پوچھی نا تو فرمایا اللہ نے جیتے جی تو میرے پردے کا لحاظ کیا, میرے مرنے کے بعد بھی وہ لحاظ فرما لیا, یعنی انتظام کر دیا. تو یہ بات حضرت مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ میرے کفن میں رکھ دیں.
मौला कायनात ने पूछा फातिमा ये गठरी में ये पुर्जा था, जिंदगी में कभी आपने मुझे बताया नहीं? कहा नहीं। कहा इसको मेरे कफन में रख दीजिएगा। कहा इसमें है क्या? तो सैयदा कायनात ने कहा अली ये राज है, राजी रहने दें। कहा नहीं, बता दीजिए। अब आखिरी वक्त में वसीयत करते वक्त सैयदा कायनात ये जुमला कहा था, कहा जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ ना, कहा हाँ, कहा उस वक्त मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान जो महर के मामले में बातें हुई, कहा हाँ, कहा मेरा महर यानी तुम्हारे साथ निकाह पर रजामंद होने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश मुझे लिख कर भेजी। कहा महबूब फातिमा से कह दे कि वो निकाह के लिए खुश हो जाएं, सिर्फ फातिमा के निकाह के महर के एवज में मैं महबूब आपकी सारी उम्मत की बख्शिश और मगफिरत फरमा दूंगा। यानी ये कहकर पूरी दुनिया के लोगों को हमें और आपको बेहतरीन पैगाम दिया। अब माशाअल्लाह कई रोज़ से इन्हीं शादियों के दिनों में जो है आप गुजर रहे हैं। कोशिश कीजिए जितना भी हो सके हत्तल इम्कान अल्लाह और उसके रसूल की पासदारी का ख्याल करें, इताअत का ख्याल करें, फर्मा बरदारी का ख्याल करें। इसलिए कि हम लोगों की फर्मा बरदारी और लोगों की खुशी देखते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है। अब मुझे बताओ जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश होते होंगे तो फिर उनकी खुशी का आलम क्या होता होगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए निकाह हो, गम हो, खुशी हो, जिस पस मंज़र से आपका दौर गुजरे ना, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी कीजिए। अल्लाह ने इसी में इज़्ज़त रखी है और इसी में अल्लाह ने वक़ार रखा है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।